اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 روزہ آن لائن سیرت کوئز پروگرام سیزن 4 کے 8ویں سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ معجزات اور معراج۔ دین کی اصطلاح میں معجزہ اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دعوے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرمائے۔ اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عام عادت کے خلاف ہو، مثلاً آگ کا کام جلانا ہے لیکن وہ نہ جلائے، مردہ جی اٹھے یا لکڑی سانپ بن جائے وغیرہ۔ چونکہ دنیا میں ہر فعل کی اصل علت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا ارادہ ہے، اسی لیے جس طرح کچھ کام مقررہ اصولوں کے ماتحت مسلسل ہوا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت کچھ کام ان عادی اصولوں سے ہٹ کر کچھ دوسرے غیر عادی اصولوں کے ماتحت بھی ہو سکتے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے ہو جایا کرتا ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کو ان کی نبوت کے لیے معجزے عطا کیے گئے تھے، لیکن یہ معجزات کافروں کے لیے ایمان لانے اور یقین کرنے کا سبب کم ہی ہوئے۔ معجزات کا ظہور ایک قسم کا اتمام حجت ہوتا ہے، اسی لیے جب لوگوں نے معجزے دیکھنے کے بعد بھی نبی کا انکار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور انہیں دنیا سے مٹا دیا گیا۔ قریش کے کفار بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے طلب کرتے تھے۔ ان کی یہ طلب برابر ٹالی جا رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کی طلب جواب میں کوئی واضح معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر ان کے لیے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، ایمان یا ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فیصلہ ابھی ان لوگوں کے ہلاک کرنے کا نہیں تھا، اس لیے ان کا یہ مطالبہ برابر ٹالا جا رہا تھا۔ لیکن جب تقریباً 10-11 سال مسلسل دعوت دیتے ہوئے گزر چکے تھے اور قوم کو سمجھانے کی حد ہو گئی تھی، تو بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مومنین کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جاتی جسے دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آتے اور اسلام کی سچائی کے قائل ہو جاتے۔ لیکن آپ کی اس خواہش کے جواب میں یہی کہا جا رہا تھا کہ دیکھو، بے صبری سے کام نہ لو، جس ترتیب اور جس ڈھنگ سے دعوت کا کام ہم چلوا رہے ہیں اسی طریقے سے صبر کے ساتھ انجام دیتے رہو۔ معجزوں سے کام لینا ہوتا تو یہ کام کبھی کا ہو چکا ہوتا، ہم چاہتے تو ایک ایک کافر کے دل کو موم کر دیتے اور اس کو زبردستی ہدایت کے راستے پر چلا دیتے، لیکن یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح نہ تو انسان کا ارادہ اور اختیار کا امتحان ہوتا اور نہ وہ فکری اور اخلاقی انقلاب آتا جس کی بنیاد پر ایک کامیاب معاشرہ بنا کرتا ہے۔ تاہم اگر لوگوں کے بے پرواہی اور ان کے انکار کی وجہ سے تم حالات کا مقابلہ صبر کے ساتھ نہیں کر سکتے تو جو تمہارا بس چلے وہ کر لو، زمین میں گھس کر یا آسمان پر چڑھ کر کوئی معجزہ لے آؤ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ مناسب موقعوں پر آپ کی ذات سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ ان میں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے جانا بہت اہم ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی پیشن گوئیاں، آپ کی دعا سے پانی کا برسنا، لوگوں کا ہدایت یاب ہونا، ضرورت کے وقت تھوڑی سی چیز کا بہت ہو جانا، مریضوں کا اچھا ہو جانا، پانی جاری ہو جانا وغیرہ وغیرہ بے شمار معجزات ہیں جن کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا ہے۔ کفار مکہ پر اتمام حجت کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ایک بہت اہم معجزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں مذکور ہے۔ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو، لیکن جیسا کہ لکھا جا چکا ہے یہ ضروری نہیں کہ معجزہ دیکھنے کے بعد کفار ایمان لے ہی آئیں، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ معجزے وہی لوگ طلب کرتے ہیں جن کے دلوں میں انکار اور ہٹ دھرمے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور وہ اس طرح وہ انکار کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں
جن کے دلوں میں ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جو اغراض اور مادی مفادات کے پھندوں میں جکڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کی تعلیمات ہی سب سے بڑھ کر معجزہ دکھائی دیتی ہیں، اور وہ حق کے قبول کرنے میں ہمیشہ پیش قدمی کرتے ہیں۔ چنانچہ چاند کے پھٹ جانے کے بعد بھی کفار نے یہی کہا، ارے یہ تو جادو کے زور سے ایسے کام ہوتے ہی آئے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کو ہدایت تو نہ ہوئی، البتہ ان کے جرموں کی فہرست میں ایک اہم جرم اور بڑھ گیا کہ انہوں نے ایسی کھلی ہوئی نشانی کے بعد بھی اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھا۔ معراج کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آسمانی سفر کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو جو آپ نے آسمانوں کا کیا معراج کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء راتوں رات سفر کرنے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ سفر راتوں رات ہوا تھا اس لیے اسے اسراء بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ اور اقامت الدین کی جو خدمات انجام دینا ہوتی ہیں، ان کے لیے جس درجہ پختہ ایمان اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جن اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، انہیں وہ کم سے کم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ انہیں دنیا کے سامنے پوری قوت اور زور سے یہ بات کہنا ہوتی ہے کہ تم محض گمان اور قیاس پر ایک چیز کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ ہم آنکھوں دیکھی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم، اس لیے اکثر انبیاء علیہ السلام کے سامنے فرشتے ظاہر ہوئے ہیں، ان کو آسمان اور زمین کی حکومتوں کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، دوزخ اور جنت ان کو آنکھوں سے دکھا دی گئی ہے، اور مرنے کے بعد انسان پر جو حالات گزرتے ہیں وہ ان کو اس زندگی میں دکھا دیے گئے ہیں۔ معراج یا اسراء بھی اسی قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حقیقتیں دکھا دی گئی جن پر ایک مومن ایمان بالغیب لاتا ہے۔ معراج کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا، اس بارے میں تو روایات مختلف ہیں، البتہ تمام روایات کو سامنے رکھنے کے بعد تاریخ لکھنے والوں نے جس بات کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں امام بخاری اور مسلم کی روایات کو سامنے رکھنے کے بعد جو مجموعی تفصیل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی، میں سو رہا تھا کہ حضرت جبرائیل آ کر مجھے جگایا اور مجھے حرم کعبہ میں اٹھا لائے، یہاں لا کر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھو دیا، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میری سواری کے لیے ایک خاص جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور سفید رنگ کا تھا، اس کا نام براق تھا، یہ بہت تیز رفتار تھا۔ میں اس پر سوار ہوا ہی تھا کہ اچانک ہم بیت المقدس جا پہنچے، یہاں براق مسجد کے دروازے پر باندھ دیا گیا اور میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب سے اور دوسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا، میں نے دودھ کا پیالہ قبول کر لیا اور شراب کا واپس کر دیا۔ جبرائیل نے کہا، یہ دیکھ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے دین فطرت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ جب ہم پہلے آسمان تک پہنچے تو جبرائیل نے نگہبان فرشتے سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ محمد ہیں۔ فرشتے نے پھر پوچھا، کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، ہاں بلائے گئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے دروازہ کھولتے ہی کہا، ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یہ آپ کے والد نسل انسانی کے موروث سے اعلیٰ آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا اور ہم اندر گئے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے ان سے تعارف کرایا اور کہا، آپ سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ پھر تیسرے آسمان تک اسی طرح پہنچے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پہلے کی طرح سلام و جواب ہو چکا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और 6ठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी सलाम के जवाब में फरमाया, खुश आमदीद ऐ साले बेटे और ऐ साले नबी। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया। ये एक बेरी का पेड़ है, इंतहा पर इस पर बेशुमार मलाइका जुगनों की तरह चमक रहे थे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हकीकतों का मुशाहिदा किया और अल्लाह ताला से हम कलाम भी हुए। अल्लाह ताला ने रात दिन में 50 वक्त की नमाजें आपकी उम्मत के लिए फ़र्ज़ की। जब आप इन मुशाहिदात से फारिग होकर वापस हुए तो फिर हज़रत मूसा से मुलाकात हुई। इन्होंने पूछा, बारगाह खुदावंदी से क्या तोहफ़ा लाए? फरमाया, दिन रात में 50 नमाजें। इन्होंने फरमाया, आपकी उम्मत इस बार को ना उठा सकेगी, इसलिए वापस जाइए और इन्हें कम कराइए। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए और कमी की दरख्वास्त की। वहाँ से एक हिस्सा कम कर दिया गया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको बार बार भेजा और बार बार कमी कराई। आखिर में ये तादाद घटते घटते 5 रह गई। इस पर भी अगरचे मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन नहीं थे और मज़ीद कमी कराने को कहते थे, लेकिन अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मज़ीद कुछ कहते शर्म आती है। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि अगरचे हमने नमाज़ों की तादाद 50 से घटाकर 5 कर दी है, लेकिन तुम्हारी उम्मत में जो लोग पाबंदी से रोज़ाना 5 वक्त नमाज अदा करेंगे उन्हें अज्र 50 नमाजों के ही दिया जाएगा। नमाज के अलावा इस मौके पर बारगाह इलाही से 2 तोहफे और भी मरहमत हुए। एक तो सूरह बकरा की आखिरी आयतें जिनमें इस्लाम के अकायद और ईमान की तकमील का बयान है और ये बशारत कि अब मुसीबतों का दौर ख़त्म होने वाला है। दूसरी ये खुशखबरी कि उम्मत मोहम्मदी में से जो शिर्क से बचा रहेगा इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख को भी अपनी आंखों से देखा और मरने के बाद आमाल के लिहाज से जिस किस्म के हालात से लोगों को गुजरना होता है उसके भी चंद मनाजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए। आसमानों से वापस होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए तो देखा यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम का मजमुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकाम पर वापस तशरीफ़ ले आए और सुबह को उसी मुकाम से बेदार हुए। मेराज की अहमियत और आइंदा के लिए इशारे। सुबह को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या बयान फरमाया तो कुफ़ार कुरैश में जो लोग मुखालिफ थे इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह झूठा कहा, और जिन लोगों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और सदाकत का यकीन था इन्होंने हुर्फ की तस्दीक की और कहा कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो ये सब दुरुस्त ही है। इस तरह मेराज का यह वाक़या एक तरफ तो लोगों के ईमान और रिसालत की तस्दीक का इम्तिहान था, दूसरी तरफ खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बेशुमार हकीकतों का मुशाहिदे के ज़रिए इल्म हुआ। इस आने वाले इनकलाब के लिए एक इशारा भी था जिससे तहरीक इस्लामी को जल्द ही दो चार होना था। इस इशारे की तफसीलात कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल में मिलती हैं जिसमें मेराज का बयान है। इस सूरह के मज़ामीन में जो खुले खुले इशारे मिलते हैं वो ये हैं। नंबर 1, यहूदियों की माजूली। बनी इसराइल अब तक अल्लाह के दीन के वारिस थे और इस खिदमत पर मामूर के वो दुनिया को खुदाई पैगाम से रोशनास कराएं, लेकिन इन्होंने इस खिदमत को अंजाम नहीं दिया बल्कि खुद बेशुमार बुराइयों का शिकार हो गए और इस काबिल ना रहे कि अल्लाह के दीन की खिदमत बचा ला सके। लिहाजा अब ये खिदमत बनी इस्माइल को सुपुर्द करने का फैसला कर दिया गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख़ानदान में मबूस किया गया। अब तक नबी बनी इसराइल से बराह रास्त खिताब नहीं किया गया था। अब सूरह बनी इसराइल में इनसे कहा गया कि अब तक जो गलतियां तुम कर चुके तुमको अब से पहले दोबारा आजमाया जा चुका है, लेकिन तुमने अपनी हालत को ठीक नहीं किया। अब इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर तुम्हें मौका मिल रहा है। अगर तुम इनकी पैरवी करोगे तो फिर तरक्की की राह पर कदम बढ़ा सकोगे। मक्के के इंतहाई मज़लूमाना और परेशानी से भरी हुई ज़िंदगी में ये इशारा एक बहुत बड़ी बशारत थी जो आगे चलकर बिल्कुल ठीक साबित हुई।